نیاگرا فالس کے ارد گرد شدید برفباری نے ہر طرف برف کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ درجہ حرارت اتنا کم تھا کہ اچھی گرم پوشاک اور دستانے پہننے کے باوجود باہر زیادہ دیر رکنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن میرے اندر موجود مہم جوئی کا جذبہ مجھے فالس کے کنارے تک پیدل چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کر یہ برفیلا سفر کریں۔ ہم نہ صرف پیدل چلیں گے بلکہ اس مہم کو ریکارڈ بھی کریں گے۔ ہم نے نسبتاً صاف راستے سے اپنے واک کا آغاز کیا اور پہلا دروازہ عبور کیا۔ کچھ کٹھن اور سرد راستے کے بعد ہم دوسرے گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جب ہم نے دوسرا دروازہ عبور کیا تو ہمارے سامنے برف سے ڈھکا ہوا ایک وسیع اور تاریک منظر پھیل گیا۔ خاموشی ایسی تھی جیسے وقت خود تھم گیا ہو۔ اس گہرے اندھیرے میں کینیڈا کی جانب سے جھلملاتی روشنیوں نے گویا اندھیرے کے پردے میں چمکتے ہوئے ہیروں کی طرح منظر کو روشن کر دیا۔ دائیں جانب اونچی عمارتوں کے ساتھ پھیلا ہوا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے اونچی عمارتوں کی یہ جواہرات بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئے ہوں۔ ہم نے احتیاط سے قدم بڑھانے شروع کیے کیونکہ راستہ برف سے اٹا ہوا اور پھسلن بھرا تھا۔ ہمارا رخ اب امریکی آبشار کی سمت تھا، مگر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ مناسب مقام تلاش کرنا بھی ایک چیلنج بن چکا تھا۔ 2 سے 3 فٹ گہری برف میں چلتے ہوئے آخرکار ہمیں وہ جگہ ملی جہاں سے امریکی آبشار کا نظارہ بے مثال دکھائی دیتا تھا۔ سامنے پانی کے شور میں رنگ بدلتی روشنیوں کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ ہر لمحہ، ہر رنگ، ایک نیا طلسم، ایک نیا احساس پیدا کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ ایک خاموش مگر دل کو چھو لینے والا شو پیش کر رہی ہو۔ پانی پر پڑتی روشنیوں کا جادو ایسا تھا کہ ہم سردی کو بھول گئے اور کافی دیر تک وہیں کھڑے اس منظر سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ رنگوں میں نہاتا ہوا فالز کسی خواب جیسا لگ رہا تھا، مگر کچھ دیر بعد جب سردی نے اپنی شدت دکھائی تو ہم نے کینیڈین فالز کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اگلا سفر سب سے مشکل تھا کیونکہ اس سمت برف کے ڈھیر بہت بھاری اور گہرے تھے۔